الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ ذلک بأنہم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ ہم نے پچھلی مجلس میں اس آیت کے آخری حصہ یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 اس کے آخری حصے میں جو مضمون بیان ہوا اس کے بارے میں کہا تھا کہ آئندہ مجلس میں اس کی طرف اشارہ کریں گے، اور وہ یہ تھا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے شنائع، بدعمالیاں، ناشکریاں، اللہ کے ساتھ گستاخیاں، اللہ کے رسول کے ساتھ بے ادبیوں کا ذکر کیا، اور آخر میں فرمایا کہ ان پہ دو چیزیں ڈال دی گئی چادر کی طرح، ایک ذلت پستی اور دوسری مسکنت محتاجی لوگوں کی، دوسروں کی، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکنا، تو یہ ان پہ ڈال دیا گیا۔ پھر اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے جب اصحاب رسول سے مخاطب ہوئے اس آیت میں آل عمران میں کنتم خیر امہ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم عمومی طور پہ امر بالمعروف اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو۔ پھر آگے فرمایا اللہ نے، اللہ اکبر، اب آپ دیکھیں کیسے اہل کتاب کا ربط یہاں جوڑا، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب، اب آپ دیکھیں کہ یہ بنی اسرائیل نبیوں کی اولاد، نبیوں سے رشتہ، کتابوں سے رشتہ، آسمانی باتیں کہنے والے، اللہ نے فرمایا اگر یہ ایمان لے آئیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ آگے فرمایا منہم المؤمنون، ان میں کچھ مومن بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو خبر دی کہ ان کے ساتھ جو اللہ کا معاملہ ہوا اور ان پہ اللہ کا جو غضب نازل ہوا اور ان پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسکنت کو مسلط فرمایا، اس کے دو سبب۔ پہلا، یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا انکار۔ دوسرا، یقتلون الانبیاء، قتل انبیاء، انبیاء کو قتل کرتے۔ کیسی بدقسمت قوم تھی یہ۔ اور پھر یہ بھی اللہ نے فرمایا لن یضروکم الا اذی، یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، تمہارے ساتھ بھی اذیت کا معاملہ کریں گے اور تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ ذلت و مسکنت ان کے لیے قسمت میں آ گئی ہے، تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو اس آیت کو پہلے یہ سمجھیے کہ حضرات صحابہ کرام کو جب اللہ نے مدنی زندگی میں ان کی حکومت قائم ہو گئی تو پھر یہ یہودی نہ فردن نہ جماعتاً، ہیلوں بہانوں اور مکروں سے کچھ بھی مسلمانوں کا نقصان نہیں کر سکے۔ آگے اللہ نے یہ فرمایا ضربت علیہم الذلہ، کیوں یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے اور کچھ بھی یہ کر لیں، ان کی کوششوں سے تمہیں مضرت نہیں، صرف اذیت پہنچے گی۔ کیوں؟ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، یہ سمجھیں ان دونوں آیتوں کو، بقرہ اور اس آل عمران کی آیت کو جوڑ کے سمجھیں کہ اللہ نے ان پر ذلت جہاں دیکھے جائیں گے، اینما ثقفوا، جہاں بھی پائے جائیں گے، الا بحبل من اللہ، ان کی بچت صرف یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے یا لوگوں کے ہاتھ، یعنی ان کی رسی
اللہ نے ڈھیلی کی ہو یا لوگوں کے ہاتھ میں ان کا معاملہ ہو، دو چیزوں سے یہ بچ سکیں گے۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی عجیب شان ہے کہ اس وقت سے آج تک یہود اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکے، حتیٰ کہ اسرائیل کی حکومت بھی مغرب اور امریکہ کی ممنون ہے۔ آپ دیکھ لیں آج کل جو ہو رہا ہے غزہ میں یا فلسطینیوں کے ساتھ، اس بات کا بہترین شاہد ہے کہ ان کی رسی اللہ کی طرف سے ڈھیلی ہے یا لوگوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ کی طرف سے ڈھیلی کا معنی مفسرین نے لکھا ہے کہ جیسے اللہ نے حکم دیا کہ بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، اور جو راہب ہیں اللہ کرنے والے ہیں کوئی ان کا سیاست میں عمل دخل نہیں، ان کو بھی کچھ نہیں کہنا، یہ حبل من اللہ۔ اور حبل من الناس جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، کبھی کسی قوم سے معاہدہ، کبھی مغرب سے، کبھی امریکہ سے، کبھی یورپ سے۔ یہ آج کی بات ہے، آج ہی کی نہیں بلکہ جب سے یہ آیات نازل ہوئیں اس کا مشاہدہ پوری دنیا کر رہی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی۔ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی رسی، لوگوں کی رسی، یہ علیحدہ معاملہ ہے، استثناء ہے اس سے۔ اگر یہ ذلت سے تھوڑا بہت نکلتے ہیں تو وجہ اس کی یہ دو ہیں، حبل من اللہ، حبل من الناس۔ اور پھر اللہ نے حبل من الناس فرمایا، یہ بھی حکمت ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تمہاری پناہ میں ہوں یا تمہاری طرف سے ان کو امن ملے، بلکہ من الناس کہا، ناس۔ اور حکمت اس کی یہ ہے کہ جو لوگ ان کے پس پشت کھڑے ہوں گے وہ عام لوگ ہوں گے، مسلمانوں کی بات نہیں کی، اور بالکل حق اور سچ ہے جو ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس خبر کے مطابق ہی ہو رہا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی آزمائش ہے کہ مسلم امت کا کیا کردار ہے ان حالات میں جن سے ہم گزر رہے ہیں۔ کیا مسلم ممالک یا مسلم امت عمومی طور پہ وہ کردار ادا کر رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کسی ایک واقعے سے کئی قوموں کو آزماتے، اور فرمایا، پھر یہاں بھی وہی فرمایا، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو یہ سزائے ذلت و مسکنت دی کہ یہ لوگوں کے سوا نہیں چل سکیں گے۔ اب آپ دیکھیں قیامت تک ان کا یہی حال رہے گا۔ ہاں چند ایام پہلے، یہ چند وقت زمانہ پہلے جب ان کی حکومت دجال کے دور میں قائم ہوگی، وہ بھی اسی لیے قائم ہوگی تاکہ ایک جگہ پر یہ سب ذلیل کر کے قتل کیے جائیں۔ سیدھی بات، یہ اللہ کی طرف سے۔ تو یہ چند امور تھے جو ہم چاہتے تھے کہ آپ پر واضح کر دیے جائیں کہ اللہ تعالی نے ان کو یہ جو سزائے ذلت و مسکنت دی، سبب وہی تھا کہ نہ اللہ کی آیات کی پاسداری، حالانکہ اہل کتاب تھے، اہل رسالت تھے، آسمان سے خبروں کو مانتے تھے، اللہ کے انبیاء کی دعوت کو اور ان کی تعلیمات کا اقرار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی بچائے کہ ہم اللہ کی آیات اور اس کے احکام کی پاسداری کر کے اس دنیا میں عزت حاصل کریں، اور ذلت یہود کی جو ہے اسے اپنے لیے درس سے سبق سمجھیں۔ لقد کان فی قصصہم عبرہ، ان کے واقعات میں ہمارے لیے کھلی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہماری آنکھیں کھول دے اور ہمیں ان کھلی نشانیوں سے عبرت، درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.